جب میں اس رات گھر پہنچا اور میری بیوی نے کھانا لایا، تب میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ نیچے بیٹھی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پھر سے وہ تکلیف دیکھی۔ یہ دیکھ کر میں جیسے بات کرنا ہی بھول گیا، مگر مجھے اسے کسی نہ کسی طرح یہ بتانا ہی تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ آہستہ سے میں نے کہا، میں طلاق چاہتا ہوں۔ وہ میری باتوں سے ناراض نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس نے نرمی سے پوچھا، کیوں؟ میں نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا۔ اس نے چمچ کو دور پھینک دیا اور مجھ پر چلانے لگی اور بولی، تم ایک انسان نہیں ہو۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہماری شادی میں آخر کیا مسئلہ ہے، مگر میں اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اب میں اس کا نہیں رہا تھا۔ میں جین سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس سے مزید محبت نہیں کرتا تھا۔ مجھے بس اس پر ترس آتا تھا۔ جرم کے گہرے احساس کے ساتھ میں نے طلاق کا معاہدہ لکھا، جس میں میں نے ہمارا گھر، گاڑی اور اپنی کمپنی میں اسے 30% شراکت داری دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس معاہدے کی طرف ایک نظر دوڑائی اور اس کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ عورت جس نے میرے ساتھ اپنی زندگی کے 10 سال گزارے تھے، اب وہ میرے لیے ایک اجنبی تھی۔ مجھے دکھ تھا کہ اس کی زندگی کے 10 سال ضائع ہو گئے، مگر میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ مجھے جین سے محبت تھی۔ آخر کار وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ میرے لیے اس کا رونا ایک قسم کی آزادی تھی۔ اب طلاق کا خیال جو کئی ہفتے سے مجھ پر غالب تھا، وہ مزید پختہ اور واضح لگ رہا تھا۔ اگلے روز میں کافی دیر سے گھر پہنچا۔ وہ میز پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، مگر پھر بھی سیدھا سونے چلا گیا، اور جلد ہی مجھے نیند آ گئی، کیونکہ میں سارا دن جین کے ساتھ گھوم کر کافی تھکا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ اب بھی میز پر بیٹھی کچھ لکھ رہی ہے۔ میں نے پرواہ نہیں کی اور کروٹ بدل کر پھر سے سو گیا۔ صبح اس نے طلاق کے شرائط میرے سامنے رکھے۔ وہ مجھ سے گھر، گاڑی کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، بس 1 مہینے کا وقت چاہیے تھا اسے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس 1 مہینے میں ہم حد الامکان نارمل شادی شدہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے دلائل سادہ تھے۔ 1 ماہ بعد ہمارے بیٹے کا امتحان تھا، تو وہ طلاق سے اس کی پڑھائی میں خلل ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بات مجھے قابل قبول لگی، مگر اس کی ایک اور شرط تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس وقت کو یاد کروں جب شادی کے بعد میں اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس 1 مہینے میں ہر صبح اسے اٹھا کر کمرے سے باہر سامنے والے دروازے تک لے جاؤں۔ مجھے لگا وہ پگلا گئی ہے۔ پھر ساتھ بتائے جانے والے اس آخری مہینے کو قابل برداشت بنانے کی خاطر میں نے اس کی یہ عجیب سی گزارش قبول کر لی۔ میں نے جین کو اپنی بیوی کی رکھی گئی شرائط کے بارے میں بتایا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور اسے یہ شرائط بیہودہ لگے۔ اس نے اہانت سے کہا کہ چاہے وہ جس طرح کے بھی حربے اپنائے، اسے طلاق کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ جب سے میں نے طلاق کا ذکر کیا تھا، تب سے میں نے اپنی بیوی کو چھوا تک نہ تھا۔ تو جب پہلے دن میں اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا تو ہم بھدے سے لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارے بیٹے نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا کہ ڈیڈی نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے الفاظ سے مجھے ایک عجیب قسم کا درد محسوس ہونے لگا۔ بیڈ روم سے بیٹھک تک اور وہاں سے دروازے تک قریباً 10 میٹر تک میں اسے اپنی باہوں میں اٹھائے چلتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، ہمارے بیٹے کو طلاق کے بارے میں مت بتانا۔ میں نے تھوڑا سا اپسٹ محسوس کرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے دروازے کے پاس اتارا۔ وہاں وہ کام پر جانے کے لیے بس کا انتظار کرنے لگی اور میں اکیلے گاڑی لے کر دفتر کے لیے نکل گیا۔ دوسرے دن ہمیں کافی آسانی محسوس ہوئی۔ میری باہوں میں آ کر وہ میرے سینے سے ذرا سا لپٹ گئی۔ مجھے اس کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ ایک لمبے عرصے سے میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔
مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اب جوان نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں نمایاں نظر آ رہی تھیں، اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ اس شادی میں شاید اسے بہت زیادہ تکالیف جھیلنے پڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں حیران ہو گیا کہ یہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ چوتھے دن جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے ایک عجیب سی غربت محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اپنی زندگی کے 10 سال مجھے دیے تھے۔ 5ویں اور 6ٹھے دن بعد ہم مزید نزدیک آ چکے تھے۔ میں نے جین کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ جوں جوں مہینہ گزرتا گیا مجھے اس عمل کو دہرانے میں آسانی محسوس ہونے لگی۔ شاید روز کی اس ورزش نے مجھے طاقتور بنا دیا تھا۔ ایک صبح وہ پہننے کی خاطر کپڑے منتخب کر رہی تھی۔ اس نے چند کپڑے دیکھے مگر ایک بھی برابر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے آہ بھری اور کہا کہ میرے سارے کپڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ اچانک مجھ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ شاید اسی وجہ سے مجھے اسے اٹھانے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ اس نے کتنا درد اور کتنی تکلیف اپنے دل میں چھپا رکھا ہے۔ لاشعوری طور پر میں اس کی جانب بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی دوران ہمارا بیٹا کمرے کے اندر آ گیا اور بولا، ڈیڈی، ممی کو باہر لے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اپنے ابو کو اپنی امی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہوئے دیکھنا زندگی کا ایک لازمی جز سا بن چکا تھا۔ میری بیوی نے اسے اپنے پاس بلایا اور زور سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ شاید میں اپنے طلاق کا فیصلہ تبدیل نہ کر لوں۔ پھر میں نے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا اور روز کی طرح باہر دروازے تک پہنچایا۔ اس نے اپنے ہاتھ نرمی سے میرے گردن کے گرد ڈال رکھے تھے۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے شادی کا پہلا دن یاد آ رہا تھا، لیکن وہ بہت ہلکی ہو گئی تھی، جس نے مجھے افسردہ کر دیا۔ آخری دن جب میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہمارا بیٹا اسکول جا چکا تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں اٹھائے رکھا اور اس سے کہا، مجھے خبر نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں غربت کی کمی ہے۔ میں گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا، گاڑی سے اترا اور لاک کیے بنا ہی تیزی سے اندر چلا گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کسی بھی قسم کی دیری میرے دل کو بدل سکتی ہے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ جین نے دروازہ کھولا اور میں نے اس سے کہا، سوری جین، میں طلاق نہیں چاہتا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور میرے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ میں نے اپنی پیشانی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، سوری جین، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ میری شادی شدہ زندگی شاید اس لیے بے رنگ تھی کیونکہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت نہیں رہی تھی۔ اب مجھے معلوم ہوا شادی کے پہلے دن جس طرح میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا، مجھے ہر دن ایسا کرنا چاہیے تھا اور تب تک ایسا کرتے رہنا چاہیے تھا جب تک موت ہمیں جدا نہ کرتا۔ ایسا لگا کہ جین اچانک جاگ گئی ہے۔ اس نے زور سے مجھے تھپڑ مارا اور دھڑام سے دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ راستے میں پھولوں کی دکان سے اپنی بیوی کے لیے پھولوں کا ایک گلدستہ لیا۔ پھول والی لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ گلدستہ پر کیا لکھنا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں ہر روز اسی طرح گھر سے باہر باہوں میں اٹھا کر لے جایا کروں گا، تب تک جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے۔ اس شام میں ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے گھر پہنچا۔ چہرے پر مسکان لیے دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی بستر پر پڑی ہے اور اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ میری بیوی کئی مہینوں سے کینسر سے لڑ رہی تھی اور میں جین کے ساتھ اتنا مصروف تھا کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلد مرنے والی ہے، اسی لیے وہ طلاق کی وجہ سے بیٹے کی جانب سے کسی بھی قسم کے منفی ری ایکشن سے مجھے بچانا چاہتی تھی۔ آج کم از کم اپنے بیٹے کی نظر میں ایک اچھا اور محبت کرنے والا شوہر ہوں۔ یاد رکھیں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کسی بھی رشتے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گھر، گاڑی، پیسہ، خوشی کے لیے ماحول تو بن سکتے ہیں مگر خود خوشی دے نہیں سکتے۔ اس لیے اپنی شریک حیات کے لیے کچھ وقت نکالیں،
اور اس کے دوست بنیں اور اس کی خاطر چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں جس سے آپ دونوں میں قربت بڑھے گی۔ اگر آپ ابھی کسی رشتے میں نہیں ہیں تو کم از کم اس بات کو یاد رکھیں، کل آپ کے کام آئے گا۔ اس پیغام کو نہ پھیلانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اس پیغام کو پھیلانے سے کسی کا گھر بچ سکتا ہے۔